ملک بھر میں مانسون کا زوردار سپیل، سندھ میں مکانات گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ خیرپور میں کرٹی بند ٹوٹنے سے 200 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کندکوٹ کی مراد واہ اور روہڑی کینال میں شگاف پڑ گیا۔ نواب شاہ میں موسلادھار بارش، ٹنڈوالا یار، دادو، مٹیاری، حالہ، جوہی میں بادل برسے۔ میرپور خاص میں نشیبی علاقے زیریاب آ گئے۔ سیون میں بارش سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ لاڑکانہ، عمرکوٹ، تھر پارکر، مٹھی، بدین میں بھی بارش۔ قدو بیراج میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں سے 6 اموات، ٹانک میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ کرک میں برساتی نالوں میں ڈوب کر 3 افراد کی جان گئی۔ ہری پور میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، دریائے پنچکوڑا اور کابل میں طغیانی کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی ریلے سے نوشہرہ کے نشیبی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ قلات کی زاوا ندی میں طغیانی، برساتی نالے میں شگاف پڑنے کا خدشہ۔ وزیرستان میں ٹانک روڈ بلاک۔ بارشوں سے کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ مختلف بستیاں زیریاب۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے ناڑی میں بہاؤ 68,000، لہڑی ندی میں 62,000 کیوسیک۔ جھلمکسی کے دریائے مولا میں بھی پانی کی سطح بلند۔ کاہا سلطان، چھاچھڑ کے ندی نالوں میں نچلے درجے کا سیلاب۔ عیسیٰ کھیل اور سبی میں بھی شدید بارشیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسے۔ لاہور، کھاریاں، نارووال، ملکوال، گجرات میں بادل برسے۔ فیصل آباد میں بارش کا 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 142 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ملکہ کوثر مری میں بھی بادل برسے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ منچھر جھیل میں سطح بڑھتے ہی دریا میں نکالنا چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہدایت کر دی۔ بھان سعید آباد میں جمع پانی کا نکاس کرایا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت شدید بارش سے پیدا صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو پانی کے نکاس کے لیے مشینری بھیجیں۔ چیف میٹرولوجسٹ نے بریفنگ دی۔ بارش کا سپیل آج رات کمزور پڑ جائے گا۔ بارش کا نیا سلسلہ 13 یا 14 اگست سے شروع ہوگا۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے کام جاری۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین سے واپس آئے صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، برادرانہ تعلقات پر سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریلیف ان کو دیا گیا جو مانگنے ہی نہیں آئے تھے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز کے تفصیلی فیصلے پر کسی کو حیرانی نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئین سے باہر جا کر لکھا گیا۔ اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز کے فیصلے نے سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ دونوں ججز نے سنجیدہ نکات اٹھائے، ان کا جواب آنا ضروری ہے۔ آزاد ارکان نے اس جماعت کو جوائن کیا جو وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ ایک پارٹی کا حلف نامہ دے کر اب کیسے فلور کراسنگ کی جا سکتی ہے؟ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری۔ کارکن مری روڈ پر موجود امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی جماعت اسلامی کے دھرنے کا دوسرا روز۔ شرکاء کے مہنگائی اور بجلی بل میں بھاری ٹیکسوں کے خلاف نعرے۔ شہداء پولیس کا قوم کو سلام۔ ملک بھر میں آج یوم شہداء پولیس منایا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں تقاریب۔ گوجرانوالہ میں اشرف مارٹ پولیس لائنز میں تقریب۔ ایس ایس پی اشرف مارٹ شہید اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایس ایس پی اشرف مارٹ 6 مئی 1997 کو دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم شہداء پولیس کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے شہداء نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء پولیس نے قوم کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کیا۔ قوم پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پولیس شہداء پوری قوم کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب سے خطاب کیا۔ کہا شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
یوم شہدائے پولیس مسلح افواج کا بہادر اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق پولیس جوانوں کی بے مثال جرت و بہادری بے لوث قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قوم کی حفاظت کے لیے خون بہانے والے ہیروز کو افواج پاکستان کے افسر اور جوان سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے مشن کو پورے جذبے اور لگن کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ فورسز پر حملے جہاد نہیں جہالت ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ پولیس کا تلاشی لینا یا شناخت پوچھنا حفاظت کے لیے ہے، امن قائم ہونے تک صوبہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں کے لیے ہماری پولیس اور لیویز کافی ہیں۔ بلوچستان میں مذہب اور قوم پرستی کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی گئی، بندوق اٹھانے والوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ صوبے کو ہمیشہ پارلیمنٹ سے حقوق ملے ہیں، شہداء کے لواحقین کے لیے حکومت ہر اقدام اٹھائے گی۔ کوئٹہ میں یوم شہداء پولیس پر تقریب سے خطاب۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مشورہ، جو بائیڈن نے نیتنیاہو کو خط میں کھری کھری سنا دی، کہا جھوٹ نہ بولو، صدر کی بے قدری نہ کرو۔ صحافی کے سوال پر بولے علم نہیں کہ ایران جوابی حملے سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ اسرائیل کا احتساب ضرور کیا جائے گا، جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری کے اردن اور مصر کے ہم منصب سے رابطے۔ ایران نے کہا کہ مسلم ممالک کو متفقہ اور فیصلہ کن موقف اپنانا چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، ایران کا اسرائیل سے ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے اور بمباری نہ رک سکے۔ اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر غزہ میں بناگزین اسکول پر حملہ، بچوں سمیت 17 فلسطینی شہید، 60 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کی اسکول پر حملے کے بعد امدادی کارروائیوں کے دوران بھی بمباری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے 2 ڈرون حملے، حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 9 فلسطینی شہید۔ مشرق وسطی میں کشیدگی انتہا کو چھونے لگی، حزب اللہ کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ، اسرائیل کے بھی لبنان کے متعدد مقامات پر حملے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں پھر پرتشدد مظاہرے، وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے روز پولیس سے جھڑپوں میں 50 شہری جاں بحق، متعدد زخمی۔ مشتعل عوام نے گارمنٹس فیکٹریوں اور بسوں کو آگ لگا دی۔ عوامی لیگ کے کارندے بھی مظاہرین پر ٹوٹ پڑے۔ ملک بھر سے احتجاجی مظاہرین کا ڈھاکہ کی جانب مارچ کا اعلان۔ ملک بھر میں کرفیو نافذ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ گزشتہ ماہ سول سروس کے ملازمین کے کوٹے کے خلاف ریلیوں نے جان لیوا فسادات کو جنم دیا۔ ان فسادات میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کملا ہیرس کے ساتھ مباحثے سے فرار ہو گئے۔ سابق صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ کملا ہیرس کے بائیڈن کی جگہ لینے سے ABC پر مباحثہ تمام ہو گیا، مزید کسی بھی مباحثے کی ضرورت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ستمبر میں ایک ٹی وی پر مباحثہ ہونا تھا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے مجوزہ شیڈول سامنے آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے $70 ملین کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول تمام بورڈز کو بھجوا دیا۔ براڈ کاسٹرز سے بھی شیڈول شیئر کر دیا گیا۔ بھارت کے تمام میچز لاہور میں شیڈول، پاک بھارت ٹاکرا 1 مارچ کو ہوگا۔ منظوری کی صورت میں افتتاحی تقریب کراچی اور اختتامی تقریب لاہور میں ہوگی۔
پیرس اولمپکس میں زیادہ میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے، سنسنی خیز مقابلوں کے 8ویں روز بھی چین کی 16 گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن۔ امریکی ایتھلیٹس کی بھی عمدہ پرفارمنس، امریکی کھلاڑیوں نے اپنے ملک کو 14 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر پہنچا دیا۔ امریکی سوئمر کیٹی لیڈیکی نے 800 میٹر فری سٹائل کا گولڈ میڈل جیت لیا، اولمپکس کی تاریخ میں کسی بھی خاتون ایتھلیٹ ہونے کا نصف صدی کا ریکارڈ برابر کر دیا۔